میں اب آپ سب کے سامنے اس شعر کے ساتھ قائد ملت جعفریہ بانی اتحاد بین المسلمین علامہ سید ساجد علی نقوی صاحب کو دعوت دے رہا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ زمین کے سب خداؤں سے یہی ہے دشمنی میری، توجہ، زمین کے سب خداؤں سے یہی ہے دشمنی میری، انہیں سجدے ضرورت ہے مجھے جھکنا نہیں آتا۔ قائد ملت جعفریہ علامہ سید ساجد علی نقوی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین وصحبہ المنتجبین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ عزیزان گرامی، علماء کرام، سب سے پہلے حجت الاسلام والمسلمین مفسر قرآن علامہ شیخ محسن علی نجفی صاحب، تمام علماء کرام، ذاکرین اعظام اور مومنین کرام جو شریک ہوئے اس پروگرام میں، سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے زحمت فرمائی، تشریف لائے، اور چونکہ آواز ہم نے اٹھائی تھی رابطے کے لیے، تو اس لیے میں آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ ویسے آپ سب میزبان ہیں، آپ میں سے ہر فرد میزبان ہے، اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس پروگرام کو کامیاب بنائیں، اور اس مرتبہ جو ہمارے ذاکرین محترم نے کثیر تعداد میں شرکت فرمائی، وہ انتہائی حوصلہ افزا بات ہے۔ یہ رابطے قائم رہنے چاہیے، جاری رہنے چاہیے، تاکہ قومی مشکلات کے حل میں ایک متفقہ علیہ عمل ترتیب دیا جا سکے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ کوئی شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے، اور میں یہ خواہش کروں گا علماء سے، ذاکرین سے، کہ اس مسئلے پہ بولتے وقت ذرا تیز و تند مناظرانہ انداز سے گریز کیجیے، یہ خواہش ہے، بہت ضروری ہے ان حالات میں، اس لیے کہ ہم کوئی جو ہدف ہم رکھتے ہیں اس کے لیے مشکلات پیدا نہ ہوں، بہت ضروری ہے۔ یہ ایک فتنہ ہے، یہ بل ایک فتنہ ہے، ایک شرارت ہے، بلکہ ایک بدماشی ہے۔ یہ غیر پارلیمانی لفظ ہے، لیکن تنگ آمد بجنگ آمد۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے باوجود کہ ہم اس ملک کے اندر ہم نے محفلیں سجائیں اتحاد کی، 57 اسلامی ملکوں میں اتحاد کے حوالے سے اس قسم کے اقدام نہیں ہوئے جو ہم نے یہاں پاکستان میں کیے۔ کانفرنسیں ہوتی ہیں، محفلیں ہوتی ہیں، سیمینار ہوتے ہیں، لیکن ایک تنظیم کی شکل میں تمام مسالک کو پرونا، یہ امتیاز خدا نے ہمیں عنایت کیا۔
تشیع کا یہ کردار ہے. یہ تشیع کا میں سمجھتا ہوں کہ اس کا امتیاز ہے کہ اس نے اس ملک کے اندر اگر آپ بر صغیر کو جانتے ہیں اور وہاں کیا صورتحال تھی اور کس نوعیت کی یہاں تعصبات تھے اور فرقہ واریت تھی، اور اسی خطے کی اگر قدیم حالات کو جانتے ہیں، میں ٹائم نہیں ہے ورنہ بیان کروں، جہاں اگر پتہ چلتا تھا کہ یہ شخص عزادار ہے یا شیعہ ہے تو حقہ پانی بند، سوشل بائیکاٹ، ہم نے خود دیکھا اسی علاقے میں گزر گئی وہ باتیں. اس خطے میں، اس بر صغیر کے اس حصے میں ہم نے برابری کی بنیاد پر، انما المومنون اخوہ کی بنیاد پر، ابھی میں کہتا ہوں اس کو مد نظر رکھیے گا، بھولیے گا نہیں، کلمہ گو آپس میں بھائی بھائی ہیں. اس میں ہم نے اتحاد کو فروغ دیا، مشترکات کا قیام اور مقدسات کا احترام، یہ ہمارا مشن تھا جس میں ہم کامیاب ہوئے. اور ہم نے آئسولیٹ کر دیا ان لوگوں کو جو اس قسم کے اتحاد کے خلاف تھے اور تشیع کی مخالفت میں جو رہے اس ملک میں، ان کو ہم نے آئسولیٹ کیا اور ایک اتحاد کی فضا قائم کی. یہ بالفتنہ ہے، یہ ان لوگوں کی طرف سے ہے جنہوں نے پاکستان کے عوام کو مشکلات میں مبتلا کیا. میں اس کی ابھی ہزاروں شہداء کے حوالے سے، اور جو اس ملک کے اندر جس طرح تکفیر کا بازار گرم کیا گیا اور گڑے مردے اکھاڑ کر کس طریقے پہ یہاں تکفیر ہوئی اور اس کو گلی کوچوں تک بڑھانے کی کوشش ہوئی اور کس طریقے پہ بے گناہ لوگوں کو قتل کیا گیا، یہ ایک تاریخ ہے. ان لوگوں پر ہم کوئی اعتماد نہیں کر سکتے. یہ بل ان کی طرف سے ہے، سنیوں کی طرف سے نہیں ہے. یہ بل سنی اگر خاموش ہو گئے ہوں یا کسی نے ان کی حمایت کی ہو تو مجھے اس سے کوئی غرض نہیں. یہ ان لوگوں کی طرف سے ہے جو پہلے اس ملک کو مشکلات میں تباہی اور بربادی کا نشانہ بنا چکے اور اس ملک کو مشکلات میں عوام کو کر چکے. اب عوام کبھی ان پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے اس بل کو ہم نے مسترد کیا، ہم سب مل کر اس کو مسترد کرتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بل کے خلاف بہت سے پہلو آپ حضرات نے بیان کیے. میں نے تھوڑی سی توجہ آپ کے دلائی کہ بڑے متین انداز میں، سنجیدہ انداز میں اپنی گفتگو کو جاری رکھیے. اپنی مجالس میں ذاکرین کرام سے گزارش ہے، علماء سے گزارش ہے، قراردادیں پاس کیجئے. چیلم اور دوسرے جو چیلم کے جو جلوس آنے والے ہیں، ان جلوسوں کو بڑے تجھ کو احتشام کے ساتھ شان شوکت سے قائم کیجیے، اور اس میں بھی یہ بل کی صدا گونجنی چاہیے. اصل مسئلہ ہے آواز کا گونجنا اور متحد ہو کر آواز کا بلند ہونا. نعرہ تکبیر، یہ آپ ایک سونامی آ سکتا تھا اگر ہم اجازت دیتے لوگوں کو آنے کی، روکا ہو. ملک میں ذمہ داروں کو متوجہ کرتا ہوں، حل نکالو اس کا حل نکالو. یہ بل قابل قبول نہیں ہے. اب کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں کو رب کو. میں نے ایک شخص سے، ایک ذمہ دار سے، سینٹ کے ذمہ دار کو خط لکھا تھا. تمام سینیٹروں سے رابطے ہوئے. اب میں تفصیلات نہیں بتاتا، جدوجہد جاری رہی، لیکن اس کے باوجود بھی یہ بل 25 آدمیوں کی موجودگی میں پاس کیا. تعجب کا مقام ہے. 8 آدمی ادھر کہہ رہے تھے، وہاں تھے. یہ چور دروازے سے کیوں لا رہے ہو اس بل کو؟ یہ صحابہ کے احترام کا بل نہیں ہے، یہ صحابہ کے نام پر دھوکہ دہی ہے. بالکل صحابہ کے نام کو استعمال کر کے اپنے آپ کو آگے بڑھانے کا بل ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے بھی کرتوت کر چکے، ان پر کبھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری ہے
اس وقت جن کے پاس یہ بل موجود ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ اس پہ کوئی مناسب لائے عمل، اس کو نامنظور کریں اور آگے بھیجیں۔ ہماری ذمہ داری ہے، اگر نہ ہوا تو ہماری جدوجہد جاری رہے گی، مسلسل جاری رہے گی، اور تسلسل کے ساتھ علماء کرام اور ذاکرین نظام اس کو جاری رکھیں گے مثبت انداز میں۔ ہم آزار نہیں چاہتے، ہم شیعہ سنی مسئلہ پیدا نہیں کرنا چاہتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کے احترام کے نام پر پہلو بہت سے ہیں، علمی دوسرے وغیرہ ہو چکے، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس سلسلے کو جو ہم نے آج اپنا موقف بڑے مثبت انداز میں، سنجیدہ انداز میں پیش کیا ہے، ہم اور بھی کر سکتے تھے۔ میں نے کہا کہ سونامی آ سکتا تھا، نہیں روکا ہم نے۔ ہم ابھی علماء کرام اور ذاکرین نظام اور نمائندہ حضرات کے ذریعے اپنا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں۔ نہ ہوا تو میں سمجھتا ہوں، میں دعوت دیتا ہوں آپ سب کو 1 ربیع الاول بروز اتوار اسلام آباد میں آ جائیں۔ بہت شکریہ۔ اجازت دیجیے دو کلمات کہہ دوں۔ لوگوں کو آمادہ کیجیے، لوگوں کو آمادہ کیجیے کہ اپنے انتظامات پر تشریف لائیں گے۔ قائد ملت جعفریہ نے اعلان کر دیا ہے، آپ اپنی بیداری کا ثبوت دیجیے۔ ہیہات من الذلہ، ہیہات من الذلہ، ہیہات من الذلہ۔ قائد کے فرمان پر، ساجد کے اعلان پر، قائد کے اعلان پر، ساجد کے اعلان پر۔ بڑی وزن یہ میں عرض کروں کہ یہ توقع نہ رکھیے گا کہ کوئی میزبان ہوگا، آپ سب میزبان ہوں گے، اپنے اپنے انتظامات پہ آئیں گے، اور اس وقت تک رہیں گے جب اس مسئلے کا، اس پرابلم کا کوئی مناسب حل نہیں نکال لیا جائے۔ ایک دن کے لیے نہیں ہوگا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، جان بھی قربان ہے، جان بھی قربان ہے۔ کربلا 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 کربلا، تیاری کر کے آنا، تیاری کر کے آنا، کوئی شکایت قابل قبول نہیں ہوگی۔ جس طرح مدینہ سے کربلا کی سفر ہوا تھا نا، اس کو یاد کرتے ہوئے مکمل تیاری سے آنا۔ یہ سب کا مسئلہ ہے، یہ سب سے پہلے پاکستان کا مسئلہ ہے۔ پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا، کیا یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے؟ میں پھر بات کروں گا،
क्या पाकिस्तान, इसलिए मैं अभी दूसरी मसला मैं छेड़ता नहीं हूँ। मैं एक वाइट पेपर बना चुका हूँ आज़ादारी ये सैयद शुहदा के लिए, जाकिरीन के लिए खुसूसी तौर पर। मैं नहीं मानता, ये फरमा दें तन्हा आना या बीवी बच्चों के साथ आना, ये अच्छा फिलहाल तनहा, मैं नहीं मानता इन पाबंदियों को, उन कुयूद को। मेरा मोमिन अगर घर में न्याज कर रहा हो तो उस पर FIR दर्ज हो। ये कौन सा पाकिस्तान है? कौन सा पाकिस्तान है? बताओ मुझे, कौन सा पाकिस्तान है ये? ये मैं अभी नहीं, मैं इस दफा जो एक ये काम हुआ, फिर दूसरा जो सिलसिला हुआ है, अभी मैं अब मिक्स नहीं करना चाहता। अभी इस मसले पे हम एक पर फोकस करेंगे, मरकूज करेंगे और इसी सिलसिले में तैयारी कीजिए। अल्लाह ताला हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम। शेख साहब किबला की खिदमत में गुजारिश की थी कि दुआ फरमाए, और इल्हाम के अपनी रहमत और बरकत नाज़िल फरमा। शर्र शैतान, शर्र दुश्मनान से हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रख। तशय्यो को सरफराजी, आज़ादारी सैयद शुहदा को सरबुलंदी इनायत फरमा। दुश्मनों की साजिशों को नाकाम बना। दिलों में जो हाजात हैं तो अलीम बिज़ात सुदूर है पूरी फरमा। हम सब की तौफीकात खैर में दफा।